سورہ نمبر 14 چیپٹر 14 سورہ ابراہیم دا نبی دا پروفٹ۔ اس سورہ کی 52 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت 52 تک کا مکمل ترجمہ پیش کیا جائے گا، بریکٹوں سمیت ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ بریکٹ اس لیے تاکہ جو بھی ترجمہ ہے وہ مزید آسان ہو جائے اور زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہو جائے، اس لیے بریکٹس کا استعمال کیا گیا ہے۔ شروع کیا جاتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10، آیت 1 to 10 کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف لام را، الف یعنی اللہ، لام یعنی علیم، را رے یعنی رحیم، یعنی اللہ وہ جو لامحدود علم والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ یہ اس کا ارشاد ہے کہ یہ ہے وہ ضابطہ حیات جسے ہم نے اے رسول تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم نوع انسان کو ظلمت سے نکال کر، یعنی تخریبی قوتوں سے نکال کر، یعنی زیادتی و بے انصافی، جبر و تشدد، جرم و گناہ، تباہی و بربادی، شرک اور غلامی اور کفر اور جہالت سے نکال کر نور کی طرف لے آؤ، یعنی تعمیری قوتوں، یعنی حسن و توازن، عدل و انصاف، علم و بصیرت، آزادی، احترام و محبت، امن و اطمینان، ایمان کی طرف لے آؤ، کیونکہ وہی لامحدود غلبے والا ہے اور وہ اپنی ذات میں ہی اس قدر لامحدود، مکمل اور بے خطا ہے کہ اس پر خود بخود تحسین و ستائش طاری رہتی ہے۔ اور یہ وہ اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ ساری کی ساری کائنات میں ہے، وہ سب کا سب اسی کا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو انہیں خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو شدید عذاب ثابت ہوگا۔ اور یہ انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اسی وجہ سے انسانوں کو نازل کردہ مستقل قدروں اور احکام و قوانین سے روکتے ہیں، اور اس میں یعنی قرآن میں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی ٹیڑھ پن تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راہ کو گم کر کے اس سے دور ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی اللہ کے احکام و قوانین اور اس کی مستقل قدروں کے بارے میں آگاہی دیتے تھے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ انہیں صاف صاف کھول کر بیان کرتے اور سننے والے ان پر عمل کرنے کے لیے اچھی طرح سمجھ لیں اور زبان رکاوٹ نہ بنے۔ مگر اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے مناسب سمجھتا ہے اسے درست اور روشن راہ دکھا دیتا ہے، مگر جسے گمراہ کرتا ہے یا جسے روشن راہ دکھاتا ہے تو دونوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ اپنے ان قوانین کے مطابق کرتا ہے کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اور جب کوئی ٹیڑھے غلط راستے پر چلتا ہے
تو اللہ ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ سورہ 61 آیت 5۔ اور جو چاہے ہدایت کی قدر کرنے لگ جائے اور جو چاہے ہدایت سے انکار کر دے۔ سورہ 76 آیت 3۔ اور اللہ کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتا ہے جدھر کو وہ پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ اور جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ 16 آیت 104۔ کیونکہ وہ لامحدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے والا ہے۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اے رسول، تم سے پہلے اسی طرح ہم نے موسیٰ کو اپنی سچائیوں اور احکام و قوانین کے ساتھ بھیجا تھا، اور اسے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ، اور انہیں ان ایام کی آگاہی دو جب اللہ کے احکام و قوانین کا تسلط ہوا تو نتائج کیا نکلے تھے، اور جب ان کی خلاف ورزی کر کے سرکشی اختیار کی گئی تو نتائج کیا نکلے تھے۔ کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مصیبتوں اور مشکلات میں ثابت قدمی سے ڈٹ جانے والا اور اللہ کی قدر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے گزرے ہوئے ایام کے واقعات اور حالات کے نتائج میں سبق آموز آگاہیاں ہوتی ہیں۔ اور جب ایک صبر آزما جدوجہد کے بعد موسیٰ بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر آزادی میں لے گیا تو شرک، کفر اور غلط راستوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خطاب کرتے ہوئے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اس وقت کو مت فراموش کرو جب اس نے فرعون اور اس کا ساتھ دینے والی اس کی قوم سے تمہیں نجات دی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچایا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے، اور اس میں تمہارے عظیم رب کی طرف سے یہ اس لیے تھا تاکہ مشکلات اور مصیبتوں کے دور میں تمہاری اصلی سیرت کا اظہار ہو سکے۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حقائق یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تمہارے نشو و نما دینے والے نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے، یعنی اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی تو پھر اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تم میری سخت سزا کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں نازل کردہ سچائیوں اور قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لو گے تو یاد رکھو کہ اس میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ اللہ کسی شے کا بھی محتاج نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں ہی یوں لامحدود اور بے خطا ہے کہ اس پر خود بخود تحسین و ستائش طاری رہتی ہے۔ اور موسیٰ نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے انہیں یہ بھی کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جو تم سے پہلے عذاب یافتہ قومیں تھیں ان پر کیا گزری، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور کئی وہ قومیں جو ان کے بعد آئیں، مگر ان کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، اور ان کا نام و نشان تک مٹ چکا، حالانکہ ان سب کے پاس ان کے رسول صاف صاف احکام و قوانین لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، یعنی
وہ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ ان کی آواز کو اور ان کی باتوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور ان رسولوں سے اعلانیہ کہہ دیا کہ ہم ان سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جن کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کیونکہ ہمارے دلوں میں ان کے متعلق بڑے شکوک اور اضطرابات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو کہ کیا رسولوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دینے سے رسولوں کی آواز روکی جا سکتی ہے؟ اس لیے ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے تمام آسمان اور زمین کسی حالت کو شک کر کے وجود پذیر کیے؟ یعنی اس وجود سے پہلے تو وہ ایسی حالت میں تھے کہ جسے پھاڑ کر موجودہ حالت کے لیے وجود پذیر کیا گیا، اور وہ تو تمہیں اپنے ضابطۂ حیات کی طرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جب تم پر تباہی آئے گی تو وہ تمہیں اس سے محفوظ کر لے، اور اس طرح تمہیں ایک مدت مقررہ تک زندگی کی خوشگواریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ مگر اس کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو، اس لیے تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے وحی ملتی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ جن کی پرستش اور اطاعت ہمارے آباء و اجداد نے اختیار کر رکھی تھی ان سے ہمیں روک دو تاکہ ہم تمہارا مسلک اختیار کر لیں۔ لہٰذا تم ان ساری باتوں کو چھوڑو اور ہمارے پاس صاف صاف غالب آ جانے والی دلیل لے کر آؤ، تب ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 11 سے 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مگر ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس پر احسان کر دیتا ہے اور اسے نبوت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اور باقی رہی تمہاری یہ بات کہ ہم تمہارے پاس کوئی غالب آ جانے والی دلیل لے کر آئیں تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یاد رکھو جو اہل ایمان ہیں تو انہیں اپنی جد و جہد کے لیے بہرحال اللہ ہی پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے معجزاتی دلیلوں یا معجزاتی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ رسول یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے انکار و سرکشی کرنے والوں، غور سے سنو کہ یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم اپنی جد و جہد کے لیے اللہ پر بھروسہ نہ کریں، جبکہ اس نے ہمیں وہ درست اور روشن راہ دکھائی ہے جس سے ہر حقیقت صاف طور پر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس وجہ سے اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ تم ہمیں جس قدر بھی اذیتیں پہنچاؤ تو ہم ڈٹے رہیں گے اور ہمارے قدم کبھی نہیں ڈگمگائیں گے، کیونکہ اپنی جد و جہد کے لیے ہم نے اللہ پر پورا بھروسہ کر رکھا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اس کے جواب میں کافر لوگ یعنی نازل کردہ حقائق سے انکار اور سرکشی کرنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ یا تو تم واپس ہمارے مسلک میں آ جاؤ ورنہ تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ ان کی اس طرح کی دھمکیوں کے جواب میں ان کا پروردگار انہیں وحی بھیج کر یہ آگاہی فراہم کر دیا کرتا تھا کہ ہم ظلم کرنے والے لوگوں کو ضرور ہلاک کر دیا کرتے ہیں، اور ان کی تباہی و بربادی کے بعد ہم تمہیں زمین میں سکونت فراہم کر دیں گے، مگر یہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ان سے دشمنی تھی اور تم سے محبت تھی۔
بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو میرے سامنے اعمال کی جواب دہی سے خوف زدہ رہتے ہیں اور میرے عذاب دینے والے وعدے سے ڈرے رہتے ہیں اور زندگی کا درست راستہ اختیار کیے رکھتے ہیں۔ سورہ 1 آیت 5۔ اس کے باوجود رسولوں کو دھمکی دینے والے کافر لوگ دلائل سے تو نہ مانے اور انہوں نے چاہا کہ ایک فیصلہ کن بات سامنے آ جائے، تو وہ آ گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سرکش اور باغی جس نے نازل کردہ احکام اور قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی تھی، وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اور یہ ناکامی و نامرادی وقتی اور عارضی نہیں تھی، بلکہ جہنم تھی جو ان کے پیچھے لگ گئی، اور ان کی اس ذلت کی پیاسی زندگی میں انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ وہ اس سے گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے، مگر یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور انہیں ہر طرف سے موت آ گھیرے گی، اور وہ چاہیں گے کہ انہیں جلد موت آ جائے تاکہ وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، مگر انہیں موت نہیں آئے گی، اور بجائے موت آنے کے اس عذاب کے پیچھے انہیں ایک اور سخت عذاب آئے گا۔ بہرحال یہ حقیقت صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہیں جو گزر گئے، بلکہ جن لوگوں نے بھی اپنے رب کے احکام و قوانین اور سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی، تو ان کے اعمال کی مثال یوں ہے کہ جیسے ہلکی سی راکھ ہو جس پر آندھی کے دن زور کا جھکڑ چلے اور وہ ساری راکھ اڑ کر کہیں کی کہیں چلی جائے۔ اس طرح وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں، کیونکہ اس پر ان کی دسترس ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کے اعمال تھے ہی راکھ، اور راکھ کی طرح ہی ضائع چلے جائیں گے، اور یوں وہ درست راہ کو گم کر کے اس راہ پر جا نکلتے ہیں جو انہیں درست راہ سے دور تر کرتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اے نو انسان، کیا تم نے غور نہیں کیا، جس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ نے انتہائی درست اور صحیح تناسب کے پیمانوں کے مطابق آسمانوں اور زمین کو، یعنی ساری کائنات کو وجود پذیر کیا ہے۔ پھر بھی اگر تم اس کی سچائیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کی خلاف ورزیاں کرتے رہو گے، تو پھر اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تمہیں لے جائے گا اور نئی مخلوق لے آئے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے اپنے لامحدود غلبے کی وجہ سے کچھ مشکل نہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور اسی لیے یاد رکھو کہ جب یہ سب لوگ حاضر ہو کر اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر جو کمزور رہ گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر کیا کرتے تھے پوچھیں گے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اور اس وقت تمہارا دعویٰ ہوتا تھا کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن اب بتاؤ کہ کیا تم ہمیں کسی قدر بھی اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہاں بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی ہوتی تو ہم تمہارے بچاؤ کے لیے بھی تمہیں کوئی رہنمائی دیتے، کیونکہ وہ وقت طاری ہو چکا ہے جس میں ہمارے لیے اب برابر ہے چاہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں، اس لیے کہ اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا
کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے میں نے کوئی بھی پورا نہیں کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی قوت نہیں تھی کہ میں تمہیں اپنے پیچھے زبردستی لگا لیتا۔ جو کچھ ہوا وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں جرم و گناہ کی دعوت دی تو تم نے میرا کہا مان لیا، لہٰذا اب تم مجھے الزام مت دو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں یہاں نہ تمہاری چیخ و پکار کا مداوع کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد پر کوئی مدد کر سکتے ہو، اور اس سے پہلے تم جو اللہ کے ساتھ ساتھ میری بھی اطاعت کیا کرتے تھے تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ بہرحال یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو لوگ ظالم ہیں، یعنی حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کے مجرم ہوں گے تو ان کے لیے الم انگیز عذاب ہے۔ اور ان کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور سنورنے سنوارنے کے کام کرتے رہے تو وہ ایسی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، اور وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کا استقبال یہ خوشخبری دے کر کیا جائے گا کہ تم اس مقام میں داخل ہو گئے ہو جس میں کوئی خوف اور اذیت نہیں، بس مسرتیں ہیں اور اطمینان ہے۔ بہرحال کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ان دو متضاد طریقوں سے زندگی گزارنے والوں کی اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے؟ پہلی یوں ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی خرابیوں سے پاک عقیدہ زندگی ایسے خرابیوں سے پاک درخت کی مانند ہے جس کی جڑ پاتال میں محکم اور استوار ہو اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں یعنی بلندیوں میں ہوں، اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دینے والا ہو۔ ایسے ہی خرابیوں سے پاک وہ عقیدہ زندگی ہوتا ہے جو زندگی میں ہر وقت انسان کو خوشگواری اور اطمینان دینے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سبق آموز آگاہی حاصل کریں۔ اور اس کے برعکس دوسری یوں ہے کہ جو کلمہ خبیثہ ہے یعنی وہ عقیدہ زندگی جو خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جو خرابیوں سے بھرا ہوا ہو اور جس کی اکھڑی ہوئی کھوکھلی سی جڑ زمین کے اوپر ہی اوپر ہو اور اس کے لیے کوئی قرار نہ ہو، یعنی وہ ہر وقت گرا سو گرا کی حالت میں رہے۔ یوں ہی خرابیوں سے بھرا ہوا عقیدہ زندگی ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو تو وہ ہر وقت بے یقینی، بے اطمینانی اور بربادی کا باعث بنتا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ محکم عقیدہ زندگی سے اہل ایمان کو ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں پختگی عطا کر دیتا ہے، اور جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں اللہ درست اور روشن راہ سے محروم کر دیتا ہے، اور اللہ جو مناسب سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہیں اللہ کی نعمتیں یعنی اللہ کی طرف سے راحتیں اور خوشگواریاں میسر آئیں مگر انہوں نے انہیں کفر میں بدل ڈالا، یعنی انہوں نے ان نعمتوں کی قدر کرنے سے انکار کر دیا اور وہ انہیں انسانی قدروں کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھر میں جھونک دیا، اور یہ تھی وہ جہنم جس میں وہ پوری قوم کو لے کر داخل ہو گئے، اور یہ کس قدر برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو دھکیلتے چلے گئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ
انہوں نے بالکل اللہ کے ہم پایا خدا بنا لیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر گمراہ کر دیں۔ مگر تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم نے جو اس طریقے سے عارضی فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تم لوٹ کر دوزخ کی آگ کی طرف جا رہے ہو۔ سورہ ابراہیم کی آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے رسول، میرے ان بندوں سے جو ایمان رکھنے والے ہیں کہہ دو کہ صلاۃ قائم کریں، اور ہم نے جو زندگی کی نشو و نما کا سامان انہیں عطا کیا ہے اس میں سے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے پوشیدہ یا اعلانیہ خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ یاد رکھو کہ یہ آگاہی دینے والا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو درست توازن اور تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا، اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور پھر اسی کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے گئے، اور اس نے ہی تمہارے لیے بڑی بڑی کشتیوں کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اسی نے تمہارے لیے ندیاں مسخر کر دیں تاکہ تم ان سے فائدے اٹھاتے رہو، اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے جو ایک مقررہ قاعدے کے مطابق مسلسل چلے جا رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کر دیے تاکہ تم ان سب سے فائدے اٹھا سکو۔ غرض ہے کہ اے نو انسان، اس طرح اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار میں نہ لا سکو گے۔ مگر اس میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ انسان طے شدہ حقوق میں کمی کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کرنے والا ہے، یعنی ظالم ہے، اور نعمتوں کی قدر کرنے سے انکار کر دینے والا ہے، اور انہیں یوں استعمال کرتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بے اطمینانی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہیں۔ لہٰذا انسانوں کی اس سرکشی اور بغاوت کی روک تھام کے لیے اور نازل کردہ نظام زندگی کے لیے مرکز قائم کرنے کی خاطر جب ابراہیم نے التجا کی کہ اے میرے رب، اس بستی یعنی مکہ کو ایسا بنا دے کہ یہ سرکشوں اور ظالموں کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے مقام امن بن جائے، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش اور اطاعت سے بچائے رکھنا۔ اور اے میرے نشو و نما دینے والے، ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لیکن جو میری پیروی کرے گا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو پھر حقیقت تو یہی ہے کہ تو ہی حفاظت میں لے کر اس کی سنورنے کے لیے مدد و رہنمائی کر سکتا ہے، ورنہ بت تو اسے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں دے سکتے۔ اور ابراہیم نے اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے التجا کی کہ اے ہمارے پالنے والے، یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے واجب الاحترام گھر کے پاس لا کر بسا دیا ہے، اور یہ ایسے مقام پر واقع ہے جہاں کھیتی کا نام و نشان تک نہیں۔ اور اے ہمارے پالنے والے، میں نے یہ سارا اہتمام اس لیے کیا ہے تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں، اور تو ایسا کر دے کہ انسانوں کے جذبات اور احساسات ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور انہیں زندگی کی نشو و نما کا سامان پھلوں سے عطا کرنا تاکہ وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ اور اے ہمارے پروردگار،
حقیقت یہ ہے کہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جسے ہم چھپاتے ہیں اور جس سے ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں چھپی ہوئی ہے۔ ساری تحسین و ستائش صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ وہی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا کیے، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ اور اے میرے نشو نما دینے والے، تو ایسا کر دے کہ مجھے اور میری اولاد کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے، اور اے میرے پروردگار تو میری دعا قبول کر لے۔ اور ابراہیم نے اپنی دعا مکمل کرتے ہوئے یہ التجا کی۔ سورہ ابراہیم کی آیات 41 سے 52 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ابراہیم نے اپنی دعا مکمل کرتے ہوئے یہ التجا کی کہ اے ہمارے پالنے والے، مجھے اور میرے والدین کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہے، اس دن اپنی حفاظت میں لیے رکھنا جس دن کے اعمال کی جواب دہی کے لیے حساب قائم ہوگا۔ اور یہ تھی وہ دعائیں جن کے ساتھ ابراہیم نے اس نظام کے لیے جد و جہد کی تھی جس کی تکمیل کے لیے اے رسول تم جد و جہد کر رہے ہو۔ اس لیے تم یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے، کیونکہ وہ تو صرف ان ظلم کرنے والوں کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس دن افراتفری کا یہ عالم ہوگا کہ یہ لوگ اپنے سر اوپر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی نگاہیں ان کی طرف نہ لوٹ سکیں گی، اور ان کے جذبات اور احساسات خوف سے پست در پست ہو رہے ہوں گے۔ لہٰذا اے رسول، اللہ سے سرکشی اور بغاوت کرنے والے انسانوں کو تم اس ہولناک دن سے آگاہ کر دو جب ان پر یہ عذاب آئے گا تو ظلم کرنے والے لوگ التجائیں کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ مگر ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ نہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ بہرحال اب دیکھو زوال کس سے کہتے ہیں اور وہ کیسے آیا کرتا ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تو وہ ہو جو ان لوگوں کی بستیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور ہم نے تمہیں ان کے واقعات سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ جن کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، پھر تم غلط راستوں پر کیوں چلتے رہے؟ اور تمہیں یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ اللہ کے نازل کردہ نظام کی مخالفت میں انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چالیں چلیں، ایسی چالیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن اللہ کے آگے ان کی کوئی چال کارگر نہ ہو سکی۔ لہٰذا اے رسول، تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ لامحدود غلبہ رکھنے والا اور زبردست انتقام لینے والا ہے، اور اس سے کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتا۔ چنانچہ اے رسول، نوع انسان کو آگاہ کرنے کے لیے اعلان کر دو کہ ایسا دن طاری ہو کر رہے گا جس دن زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ چنانچہ اے رسول، نوع انسان کو آگاہ کرنے کے لیے اعلان کر دو کہ ایسا دن طاری ہو کر رہے گا جس دن زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بدل دیے جائیں گے،
اور سب کے سب اللہ واحد و غالب کے سامنے نکھر کر آ جائیں گے۔ اور اے نو انسان، اس دن تم ان مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھو گے جو اس وقت اللہ سے سرکشی اور بغاوت اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اس وقت اللہ سے سرکشی اور بغاوت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کے لباس پگھلے ہوئے مادے کے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کو ڈھانپے جا رہے ہوں گے۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے نتائج کے مطابق بدلہ دے گا، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ حساب لینے میں تاخیر نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نظام میں ہر کام کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا حساب تیز ترین ہوتا ہے۔ لہٰذا آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچا دیا جائے۔ لہٰذا آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچا دیا جائے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں آگاہ کر دیا جائے کہ نازل کردہ قدروں کے خلاف چلنے کے نتائج کس قدر تباہ کن ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں علم ہو جائے کہ پرستش و اطاعت صرف ایک اللہ کی ہی ہو سکتی ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو عقل و بصیرت اور جذبات و احساسات رکھنے والے ہیں وہ اس سے آگاہی حاصل کر لیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ سورہ ابراہیم کی آیات 1 سے آیت 52 تک کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا گیا ہے۔